جی, تو فائنلی صداقت فیملی نے اپنی غلطی مان لی. وہ غلطی کون-سی ہے اس کے اوپر بات کروں گی, اور اس کے بعد بات کریں گے نیو بورن بیبی کا صداقت کے گھر میں پہلا دن پوری فیملی کی کیا مصروفیات رہیں, اس پہ بات کریں گے. اور گھر کی سجاوٹ جو کی تھی وہ آج پتہ چلا جی سجاوٹ کس نے کی, اور یہ ساری پلاننگ کون بندہ تھا جس نے یہ دلہن والی سجاوٹ کروائی, اس پہ بھی بات کریں گے. تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا, چینل کو کرنا ہے سبسکرائب, ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر. سب سے اچھی جو مجھے اس فیملی کی بات لگی وہ یہ تھی کہ ان کے گھر میں, ان کی فیملی میں ان کے ماموں کی ڈیتھ ہو چکی ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ان کی جو مدر ہیں وہ کل جب بیبی گھر آیا تو بھی وہ وہیں پہ تھی اپنے بھائی کے گھر میں. اور آج جب صداقت نے یہ کہا کہ بھئی ہم مٹھائی جو ہے وہ تیار کروا لیتے ہیں اور بانٹنے کے لیے پورے گاؤں میں, تو اماں جی نے کہا کہ یہ پروگرام جو ہے تم کسی اور دن پہ رکھو کیونکہ آج میرے بھائی کا ختم ہے, لہٰذا ہم پوری فیملی وہاں پہ جا رہے ہیں. تو ان کی یہ بات دیکھ کے سن کے مجھے بڑا اچھا لگا. اور صداقت نے یہ بھی کہا کہ بھئی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے, کہیں خوشی ہوتی ہے کہیں غم ہوتا ہے. ایک ہی فیملی میں ایک طرف خوشیاں بھی ہیں اور دوسری طرف غم بھی ہیں. ظاہری بات ہے ان کے ماموں بزرگ ہوں گے لیکن پھر بھی بہنوں کے تو بڑے مان ہوتے ہیں, بھائیوں پہ آپ کو پتہ ہی ہے, اور بہنیں بہت زیادہ پیار کرتی ہیں. جیسے کہ صداقت لوگوں کی اپنی بہن ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے, تو اماں جی بھی تو ایسے ہی ان کے اپنے بھائیوں سے پیار کرتی ہوں گی. تو ان کے لیے تو یہ دن جو ہے وہ بہت ہی مطلب کہ افسردہ دن چل رہے ہیں نا, کہ ان کے بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہیں پر اگر میں دوسری طرف ایک اور فیملی دیکھوں, ابھی حال ہی میں ان کے بھی بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن مجال ہے کہ انہوں نے ایک بھی دن جو ہے نا اپنی ولاگنگ سٹاپ کی ہو, یا اپنی خوشیاں سٹاپ کی ہوں, یا اپنے ہلے گلے سٹاپ کی ہوں. چلو ویڈیو تو بندے بناتے ہی ہیں, جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں ان کے گھر میں چاہے کوئی ہی ڈیتھ ہو جائے کچھ بھی ہو, یہ ویڈیوز تو بناتے ہی ہیں. لیکن وہ کیا کرتی رہی, وہ نیو ایئر انجوائے کرتی رہی, اینیورسریز انجوائے کرتی رہی, برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی رہی, اور ایک ہفتے کا گیپ دے کے لوگوں کو یہ مطلب بتاتی رہی اپنی طرف سے کہ وہ ہم تو سوگ میں تھے. حالانکہ وہ انہی دنوں میں جس دن ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن بھی وہ اینیورسری, برتھ ڈے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی میں وہ مگن رہی اور ویڈیوز بناتی رہی, ریکارڈ کر کر کے رکھتی رہی. لیکن وہ کہتے ہیں نا, انسان جتنا مرضی کوشش کر لے, کہیں نہ کہیں سے جو آپ کی چوریاں ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں, کیونکہ یہ کیمرے کی آنکھ ہے, یہاں سے کچھ چھپ نہیں سکتا. تو وہ کون سی فیملی ہے آپ سب کو پتہ ہے, وہ برچن آنٹی کی, شبانہ جی کی فیملی ہے. نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے ہی گندے میسج کنوے کرتی ہیں ہمیشہ ہی اپنی ویڈیوز میں, کبھی کچھ اچھا سیکھنے کو ان کی گھر سے ملا نہیں ہے. کہ چلو تم لوگ سوشل میڈیا پہ آ ہی گئے ہو, کام کر ہی رہے ہو, تو بندہ کوئی اچھا سا میسج تو دے دیتا ہے نا, دیکھنے والوں کو کوئی اچھی چیز سکھا دیتا ہے, پر نہیں جی. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہر چیز مطلب بڑی صاف ستھری فیملی ہے, کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. کچھ بچے جو ہے وہ اپنی فیملی کو دکھاتے ہیں, کچھ جو ہیں اپنی فیملی کو نہیں دکھاتے. جو نہیں دکھاتے میرے خیال میں وہ زیادہ بیسٹ ہیں, اور جو دکھاتے ہیں انہوں نے بھی کچھ اپنی حدود جو ہیں وہ مقرر کی ہوئی ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. تو یہاں پہ جی آپ مٹھائی کا جو پروگرام ہے نا وہ تو ابھی ڈیلے ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے وہ اپنی ایک ہر کام بڑے طریقے اور سلیقے سے کرتے ہیں. مجھے یہ بات بڑی ان کی اچھی لگتی ہے. اب جی گھر میں کیا ایکٹیویٹی رہی, پہلا دن کیا رہا, چاچو کی پہلے بات کرتے ہیں. چاچو کا جو پہلا دن تھا اپنے بھتیجے کے لیے کہ بھئی میں اس کے لیے کیا گفٹ دوں, وسیم جو ہے, تو وسیم نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا کہ پہلے ہم لوگوں نے ہر چیز پنک لے لی تھی, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ بیچاروں کو لگا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور لوگوں نے اتنے گندے کامنٹس بھی کیے کہ بھئی ہاں تم لوگ تو بڑے خوش ہو, بیٹی تو ہوئی نہیں ہے, بیٹی ہوئی ہوتی تو تم لوگوں کے منہ پہ تو مچڑ پڑ جاتے. جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا نہیں بیٹی ہوئی ہے, بیٹی ہوئی ہے, بیٹی ہوئی ہے. تو ویسے ان کی خوشیوں سے مجھے بھی لگ رہا تھا, کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا کسی کے گھر میں ہوتا ہے اور خوش پورا زمانہ ہوتا ہے, لیکن بیٹیاں ہوتی ہیں تو تھوڑا سے ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے لوگوں کو, ہمیں بھی ہر کسی کو لگتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے ہمیں رحمت سے نوازا, اللہ ہماری بچی کے نصیب بچے کرے. مطلب کہ بیٹی سے اتنا پیار ہوتا ہے نا, بیٹی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ بچی جو ہے نا ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑ کے چلی جائے گی, ہم سے جدا ہو جائے گی. تو وہ فیلنگ اس کے پیدا ہوتے ہی آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے, تو وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ضرور غم زدہ ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. لیکن آج کل کے دور میں تو بیٹیاں بیٹے سبھی پردیسی ہو چکے ہیں جی. اب تو وہ چیز رہی نہیں ہے کہ بھئی بیٹیاں بیاہ کے جائیں گی تو بیٹے آپ کے پاس رہیں گے. اب بیٹے بھی جو ہے وہ رخصت ہو رہے ہیں, تو اب تو زمانہ بالکل بدل گیا ہے. تو بیٹیوں میں اور بیٹوں میں کوئی فرق نہیں رہا. الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بچیاں بچوں سے آگے ہیں, ہر فیلڈ میں آگے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پر بھی پیچھے نہیں ہیں, شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں آپ اپنے مائنڈ سے آپ نکال دیں کہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ افسردہ ہوتے ہیں. افسردہ اس وجہ سے نہیں ہوتے. الحمدللہ ہمارے مذہب میں بیٹی کی بہت زیادہ جو ہے نا عزت اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے, اور ایک ماں کے روپ میں اس کے قدموں کی نیچے جنت کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ جنت رکھی ہے. تو لہٰذا ایسے کامنٹس نہیں کرنے چاہیے. بہرحال جی
چاچو کی پہلے دن کی مصروفیت کہ بھئی اب میں اپنے بھتیجے کے لیے کیا گفٹ لوں، جس کے لیے وہ اسپیشل سٹی گیا اپنی بہن کے گھر. بہن بیچاری نے پھر بہن تو پھر بھائی آ رہے ہو تو بیچاری وقتوں میں پڑ جاتی ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے بہنوں کی خوشیوں کا لیول ہی الگ ہوتا ہے. تو انہوں نے بریانی بنائی، پھر ان کے ساتھ وہ بازار گئیں، پھر انہوں نے وہ چوز کیا اس کے لیے گفٹ جو بہن کے مشورے کے ساتھ اس نے لیا. ٹھیک ہے، بڑی اچھی چیز لی جو کام آئے گی بیبی کے لیے. اس کے بعد جی اب صداقت کے گھر ویڈیو میں آتے ہیں تو صداقت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. بے شک اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، آزمائش بھی ہے، نعمت بھی ہے. اب انسان اس آزمائش میں سے کس طرح جو ہے وہ سرخرو ہوتا ہے، یہ تو اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچے کی کس طرح سے تربیت کرتا ہے. اللہ نیک اور لائق بنائے. اب جی وہ کہہ رہا ہے میں رات کو اٹھ کے دیکھ رہا ہوں اور پھر مجھے ایسا لگا کہ کہیں میرا بازو نہ لگ جائے اس کو. اتنا دیکھیں ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے. تو یہ چیزیں نوٹ کریں اور اس سے آپ کے اندر فیلنگ آئے گی کہ آپ اپنے پیرنٹس کو جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں نا تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی کہ جب ہم لوگ یا جیسے اب صداقت فیل کر رہا ہے وہ بھی تو کبھی بچہ تھا تو اس کی ماں کی بھی تو یہی فیلنگ ہوگی اس کے باپ کی جو آج اس کی ہے. تو یہ فیملی اپنے ماں باپ کا بہت احترام کرتی ہے جو مجھے بڑی اچھی چیز لگتی ہے. تو پھر بیبی کو آج پہلا شاور بھی دیا گیا جس کے لیے باپ نے خود پانی گرم کیا. اماں نے ناشتہ بنایا، باریاں لگا دی ہیں جی کھانے کی کیونکہ کرن کچھ دن کام نہیں کرے گی تو لہٰذا کام جو ہے وہ چھوٹی بڑی بھابھی اماں اس طرح بانٹ کے ہوگا. لیکن مجھے یہاں پہ نا تھوڑا سا عجیب لگا. اگر ہماری فیملی میں ایسا ہوتا تو بھئی یہ ہوتا کہ بھئی بھابھی کھانا بنا کے اپنے گھر سے بھیجتی. ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کے گھر میں ہی آ کے بنا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، اگر ایسا بھی ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ بنا کے تو دے رہی ہیں نا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. ویسے تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک دن منور کر لے، ایک دن وہ کر لے اماں جی کر لیں اور ایک دن وہ کر لے کیا نام ہے منٹو فیملی. تو اس طرح بھی 3-4 دن اس طرح چلا لیتے تو پھر بعد میں صداقت کے گھر ہی پکتا رہتا. بہرحال پکا کے دے رہی ہیں، یہ بھی ان کی مہربانی ہے. آج کل کے دور میں ایسے بھی لوگ نہیں ہوتے. تو خوش پوری فیملی ہے. اب جی شاور دے دیا، بچے کو کپڑے پہنائے بڑے پیارے. باپ بڑا خوش ہو رہا ہے، اماں جو ہے کپڑوں کو چوم رہی ہے. بڑے ہی کوئی مطلب پیارے اچھی پیاری جو ہے نا وہ چیزیں دکھائیں انہوں نے ویڈیو میں، مطلب دل خوش ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے نانی جو ہے اس کے گھر والے کال کر کے بول رہے ہیں کہ بھئی آپ تو موجوں میں ہیں. نانی کہہ رہی ہیں ہاں موجوں میں ہوں، میں ٹٹیاں پوٹیاں صاف کر رہی ہوں اپنے نواسے کی، تو بڑی میں موجوں میں ہوں. لیکن وہ اس چیز کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک نا مطلب اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ ایک انسان میں سے انسان پیدا ہوتا، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بھئی ایک عورت اتنی کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم ہستی بنایا ہے کہ اس کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے. تو اپنے آپ میں ہی وہ عورت کتنا اپنے آپ کو وہ سمجھتی ہوگی کہ میں مطلب کتنا میرا ایک درجہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی فیلنگز ہوتی ہیں اس ٹائم. تو اب جی آ جاتے ہیں سجاوٹ پہ. فائنلی دلہن والی سجاوٹ کا جو راز ہے وہ کھل چکا ہے. اور وہ کس نے کی ہے؟ وہ ہمارے پیارے بھائی وہ حبیبہ نے کہیں ان کو کال کر دی کہ بھئی بچہ جو ہے شاید، یا پھر کس طرح سے ان کو، یا وہ پھر پہلے آگے فوراً سے کہ صداقت لوگ گھر آ رہے ہیں تو جلدی سے وہ آگے اور کچھ چیزیں لے آئے اور انہوں نے سجاوٹ کی. اور تصور نے یہ بات مانی کہ بھئی ہم دیہات کے لوگ ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئی. اللہ کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ اچھی خاصی تیز عورت ہے، لیکن مجھے نہیں پتا یہ چیزیں کہاں سے اٹھا کے تم لوگوں نے لگا دی ہیں. پتہ نہیں صداقت کی شادی کی بچی ہوئی چیزیں تھیں جو لگا دی ہیں آپ لوگوں نے. بہرحال جو بھی تھا سب کچھ اچھا تھا. ہر ایک چیز مطلب پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں، لیکن آپ کی ایک کوشش ہوتی ہے اور دوسرے کو اچھا فیل کروانے کی جو اس فیملی نے کی، اور بڑا اچھا لگا. ہاں اپنے بھائی کی خوشیوں میں سب شریک ہوئے. یہ اس طرح کہ ہم چاہتے ہیں کہ انفلوئنسر جو ہے نا وہ میسیج دیں، اس چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں بالکل. تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.